جی بھائیو دوستوں اور بزرگوں، ربیع الاول کا محترم و مکرم مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ وجہ تخلیق کائنات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ لما خلقت الافلاق، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نہ ہوتے تو میں یہ افلاق نہ بناتا، یہ ساری کائنات ہی نہ بناتا۔ وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت بھی ہے اور یوم وفات بھی ہے۔ ربیع الاول کے اندر ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت بھی عطا کی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جو پہنچے ہیں وہ ربیع الاول ہی کے مہینے میں پہنچے ہیں۔ ربیع الاول میں لفظ دو ہیں، ایک ہے ربیع اور ایک ہے اول۔ ربیع کا معنی ہے بہار۔ ربیع جب اس کا نام رکھا جا رہا تھا تو اس وقت یہ بہار کا موسم چل رہا تھا کہ جب پھول پودے جو ہے وہ زمین سے اگتے ہیں، اور دوسرا اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے وہ ہے ربیع الثانی، یعنی دوسری بار۔ ربیع الاول کا معنی ہے پہلی بار، ربیع الثانی کا معنی ہے دوسری بار۔ ربیع لفظ جیسا کہ کسان اگر آپ جانتے ہیں ایک فصل ربیع کی ہوتی ہے، ایک خریف کی ہوتی ہے، تو ایک موسم کا نام ہے۔ تو ربیع الاول ایک ایسا مہینہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اس کو کوئی فضیلت حاصل نہیں تھی۔ 4 مہینے حرمت والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اہل عرب میں حرمت والے سمجھے جاتے تھے، عزت والے سمجھے جاتے تھے۔ وہ جو ہے رجب ہے اور ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، لیکن ربیع الاول کو کوئی حرمت والا اور عزت والا مہینہ نہیں سمجھتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے اس مہینے کو عزت اور حرمت حاصل ہوئی ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے پیر کے دن، اس بات کا سب کا اتفاق ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے، اس بات پر بھی سب کا اتفاق ہے۔ اب تاریخ کیا تھی پیدائش کی، اس کے بارے میں کوئی ایک نہیں دسیوں اقوال میں ہو۔ کوئی کہتا ہے یکم ربیع الاول، کوئی 2، کوئی 7، کوئی 8، کوئی 9، کوئی 12، کوئی 17، کوئی 18۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جو ہے وہ بھی پیر ہی کے دن ہوئی، ربیع الاول ہی کے مہینے میں ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ کیا تھی اس پر بھی اختلاف۔ بہت سارے اقوال ہیں، ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے، اس چیز کو نہیں چھیڑتے کہ کون سا قول راجح ہے، کون سا قول زیادہ اس پر دلائل موجود ہے۔ تاریخ کی بات ہے، جس کی تاریخ کو آئے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، وہی تاریخ کائنات کی تمام تاریخوں میں سب سے اعلیٰ ترین تاریخ ہے، چاہے وہ 8 ہے، چاہے وہ 12 ہے، چاہے وہ 18 ہے۔ اور جس تاریخ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال فرمایا اپنے حقیقی محبوب سے، اپنے حقیقی رفیق سے جا کر ملے، تمام تاریخوں میں وہ انتہائی غم والی تاریخ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت اور تاریخ وفات پر اتنا اختلاف کیوں ہے؟ ہمیں پتہ ہے دنیا کے کسی مذہب کا، کسی مسلک کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ عید الفطر کس دن آنی ہے۔ یکم شوال کو عید الفطر آنی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اور اس بات میں بھی کوئی اختلاف نہیں کہ عید الاضحیٰ کس دن آنی ہے، وہ 10 ذی الحجہ کو آنی ہے، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واقعات بیان فرمائے ہزاروں سال پہلے کے اقوام کے، قوم عاد کے، قوم سمود کے، قوم نوح کے، قوم لوط کے، وہ سارے کے سارے من و عن ہمیں پتہ ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنت جہنم کی باتیں بتائیں، ان کے بارے میں بھی احادیث میں ہمیں مل جاتا ہے۔ صحابہ کرام اور اہل عرب کا حافظہ بہت مضبوط تھا، اس بارے میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ان کو یاد ضرور رہا ہوگا۔ عرب کا حافظہ ایسا تھا کہ ایک نوجوان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آ کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتا ہے، اور شام میں وہ موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی زندگی گزر چکی ہے، حضرت بلال شام کی طرف چلے گئے ہیں، اور وہاں پر ایک نوجوان آ کر ان کے آنکھوں پہ تو نہیں، چہرے پہ، سر پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے، کیسے ہم بھی آپس میں کرتے ہیں کہ پہچانو کون ہے۔ تو حضرت بلال ادھر کی طرف منہ کرتے ہیں، دائیں طرف وہ نہیں کرنے دیتا، بائیں طرف کرتے ہیں وہ نہیں کرنے دیتا، بلال وہ نیچے دیکھتے ہیں، پاؤں دیکھتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں، دادے پر دادے کا نام بھی بتا دیتے ہیں۔ وہ حیران ہو جاتا ہے کہ انہوں نے میرا نام کیسے پہچان لیا۔ فرمایا کہ جب تو ابھی پیدا ہوا تھا اس وقت میں غلامی کی زندگی بسر کر رہا تھا، تو ایک دن تجھے میرے گھر والے لے کر جا رہے تھے، باقی سارا جسم کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا، صرف میرے پاؤں بائیں تھے، وہ میں نے اس دن دیکھے تھے، اور آج مجھے ان کی بناوٹ یاد ہے۔ اہل عرب کا حضرت ایسا تھا، اپنے اونٹوں کے نسل، ہمیں تو اپنے والد کا نام پتہ ہے، دادا کا پتہ ہے، گھوڑے کا پردادے کا پتہ ہوگا، اونٹوں کی 7 پشتوں تک اونٹوں کے جو نام ہوتے تھے، ان کے اپنا اونٹ ہے کہ اس کے باپ کا نام ہم نہیں رکھا ہوتا، اس کے باپ کا 7 پشتیں اونٹوں کی بھی یاد ہوتی ہیں۔ اہل عرب کا حافظہ انتہائی مضبوط تھا، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ پھر کیا وجہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ بھی محفوظ نہیں، اس میں بھی اختلاف بہت زیادہ اقوال ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ بھی محفوظ نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی شرعی حکم وابستہ نہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ساتھ کوئی شرعی حکم وابستہ نہیں. اگر کوئی شرعی حکم وابستہ ہوتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کو محفوظ رکھتے اور اس پر شرعی حکم پر عمل کرتے اور اس دن کو مناتے ہیں. اگر وہ مناتے تو آج تک محفوظ ہوتا. صحابہ کرام نے اس طرح سے نہیں منایا جس طرح شرعی احکام کو منایا جاتا ہے، شرعی احکام کو بجائے لایا جاتا ہے. ولادت اور وفات میں اختلاف کی ایک یہی وجہ سمجھیں، کیونکہ شریعت ساری کی ساری ہم تک پہنچی ہے صحابہ کے ذریعے سے. اور چلیں ہم یہ مان لیتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت صحابہ اپنی صحابیت کی حالت میں موجود نہیں تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں جا کے اعلان نبوت فرمایا تھا. لیکن وفات کے وقت تو موجود تھے صحابہ، اور انتہائی غم کا دن تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار اٹھا کر کھڑے ہو گئے تھے کہ جس نے مجھے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو گئے ہیں میں اس کا جو ہے سر قلم کر دوں گا. انتہائی عظیم ترین سانحہ جب آدمی کے اوپر آتا ہے تو ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے. اتنے بڑے دن کو بھی یاد نہیں رکھا گیا، اس کے بارے میں بھی اختلافات ہیں. اس کی وجہ صرف اور صرف ایک سمجھ آتی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی شرعی حکم متعلق نہیں. تو یہ تو ہو گئی ایک بات کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت اور تاریخ وفات میں اختلاف ہے، اور اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی کسی قسم کا شرعی حکم وہ وابستہ نہیں. پھر ہم یہ غور کریں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل میں اس وقت پہلے اس طرح سے کیلنڈر نہیں ہوتے تھے جیسے ہمارے پاس آج کا کیلنڈر ہے. 2023 چل رہا ہے میلادی کیلنڈر کے مطابق، اور قمری کیلنڈر کے مطابق 1444 ہجری چل رہا ہے. تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی خاص واقعہ ہوتا تھا تو اس سال کو یاد رکھنے کے لیے اس سال کا نام اس واقعے پر رکھ لیتا.